میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، کیا دو نمازیں یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ یاد رکھو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک ہر حال میں جمع جائز ہے، یعنی جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ کیا مطلب؟ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے فوراً بعد عصر کی پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ لی، تو ان کے نزدیک تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر جمع کرنا ہے تو جب ظہر پڑھ رہے ہو اسی وقت یہ نیت بھی ہو کہ میں نے اس کے بعد جمع کر رہے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اگر یہ نیت نہیں تھی پھر جمع نہیں کر سکتے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، آپ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی جمع جو ہے صرف عرفات میں اور مزدلفہ کی رات میں ہو سکتی ہے، باقی سفر کے اندر جمع ہے لیکن وہ سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ جمع سوری کا کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں میں ظہر میں دیر کروں، ظہر کی نماز تقریباً یوں سمجھ لو کہ 3:30 بجے پڑھ لو، سلام پھرو گے تو عصر کا وقت ہو جائے گا، پھر آپ عصر بھی پڑھ لیں، تو آپ کی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں بھی ہوئی اور اکٹھی بھی ہو گئی۔ مغرب کی نماز میں تاخیر کریں، آخر وقت میں پڑھیں، جب نماز پڑھ کے سلام پھیریں اول وقت میں عشاء کو پڑھ لیں، تو ہر نماز اپنے وقت میں بھی ہوگی اور جمع بھی ہوگی۔ کرنا حضور سے صحیح مسلم اور دوسری کتاب میں بلا وجہ، نہ بارش تھی، نہ خطرہ تھا، نہ بیمار تھے، سفر بھی نہیں تھا، آرام سے مدینہ میں تھے، 8 رکعتیں زور اثر کی اکٹھی کی، مغرب عشاء کی ساتھ اکٹھی کی۔ لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا؟ تب کوئی وجہ نہیں، فرمایا اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے، اس لیے بلا وجہ بھی اکٹھی کر سکتا، مگر ایسا نہ کرے جیسے لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ نمازیں 3 رہ جائیں۔ خود شیعہ مذہب میں بھی 5 نمازیں ہیں، 5 کے وہی وقت ہیں، جو حدیث بتاتے ہیں کہ مثل رکھی ہے، باقاعدہ یہی 5 اذانیں ہیں۔ اب شیعہ علماء بھی لکھ رہے ہیں ایران میں بھی کہ لوگوں امام بھی 5 پڑھتے تھے الگ الگ، مگر ایک رسم چل پڑی، اب ایک طرف وہ ضد ہو گئے چلا گیا پڑھنی نہیں، ایک طرف یہ مولوی ہیں جو کہتے ہیں حرام ہے، کوئی حرام نہیں، بلا وجہ بھی ہم 2 اکٹھی کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، مراد نہیں۔ تینوں طریقے سنت ہے جی۔ جامعہ ترمذی میں اور ابو داؤد میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے، جمع تاخیر بھی کی ہے اور جمع سوری بھی کی ہے۔ نمازوں کو جمع کرنا میرا کلپ آلریڈی ریکارڈڈ ہے۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ اسی ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے اور سورج ڈھلتا، سورج ڈھلنا شریعت میں کہتے ہیں کہ وہ نصف النہر سے نیچے یعنی ظہر کا وقت داخل ہوتا، جو آلموسٹ آج کل 12 کے چند منٹ کے اوپر 12:20 کے اوپر داخل ہو رہا ہے، تو وہ اگر تو وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام گھاری میں ظہر اور عصر کی نماز یعنی اپنے شہر کی مسجد میں پڑھ کے نکلتے، اور ابھی اگر سورج ڈھلا نہ ہوتا یعنی فجر ظہر کا وقت داخل نہ ہوا ہوتا تو آپ علیہ السلام سفر اختیار کرتے، حتیٰ کہ عصر کے وقت میں جا کے قافلہ روکتے، پھر ظہر اور عصر کو اکٹھا کرتے۔ ظاہر ہے سفر کے اندر اتنے بڑے قافلے کا پھر پورا وضو کا سسٹم، پھر پورے جانور یہ وہ پورا کرنا مشکل، تو یہ جمع تقدیم ہے یعنی ظہر کے ساتھ عصر پڑھنا۔ جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے اور اس وقت ظہر پڑھنا، اور ایک تیسرا ہے جمع سوری۔ اسی حدیث میں آتا ہے، امام شافعی اور احمد بن حنبل کے کامنٹس بھی امام ترمذی نے نقل کیے ہیں کہ ظہر اور عصر اس پورے وقت میں یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک کسی بھی وقت میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں مسافر، جمع تقدیم ہو، جمع سوری ہو یا جمع تاخیر ہو۔ سوری کہتے ہیں ظہر آخری وقت میں پڑھنا اور عصر پہلے وقت میں۔ یہ سر آج تو حساب رکھا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جی سر 3:55 پہ جناب عصر شروع ہو رہی ہے، 3:55 تو ہوتے ہی نہیں تھے، وہ تو اندازے سے ہی چلتے تھے نا، تو بالکل یعنی اندازے سے سینٹر میں۔ تو جمع تقدیم، تاخیر اور سوری تینوں سنت ہے۔ باقی وہ جو مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1633 سے آن ورڈ، اس میں تو عبداللہ بن عباس واضح کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی سفر کے بھی بغیر، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں تو آپ علیہ السلام کر لیتے تھے، تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں ان تینوں کے بغیر بھی آپ نے ہمیں مدینہ شریف میں ظہر عصر کی نماز جمع کروائی اور مغرب اور عشاء کی۔ تابعین نے پوچھا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے۔